باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس مرکز کی انجیل 3 باب 31ویں سے 35ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: یسوع کے رشتہ دار۔ تب اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور وہ کہنے لگے، دیکھ، تیری ماں اور تیرے بھائی اور تیری بہنیں باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کے جواب میں کہا کہ کون ہے میری ماں اور میرے بھائی؟ اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر دوڑا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور بہن اور ماں ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کی پاک تلاوت پر دھیان و گیان سے قبل ہم دعا کریں۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، تیری تمام تر نعمتوں اور فضائل کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ ہم تیری پاک مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں اور کلیسیا میں ایمانداروں کی روحانی تقویت کا باعث ٹھہریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیزو، آج کی پاک تلاوت میں ہمیں مسیح کے جسمانی اور روحانی خاندان کی اہمیت کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ حسب معمول مسیح یسوع ہجوم میں گھرے تھے اور لوگ ان کے گرد گرد جمع تھے کہ بھیڑ ہی مسیح یسوع کو ان کے بھائی اور بہنوں کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ عزیز مومنین، ہمارا خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب ہمارے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی سے ہماری پہچان ہوتی ہے اور ہمارا معاشرتی میل ملاپ پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح مسیح خداوند کے خاندان کے کچھ لوگ انہیں بلانے آئے۔ جب وہ بھیڑ سے گفت و شنید میں مصروف تھے، تعلیم و تربیت کر رہے تھے اور مرکزی کردار ادا کر رہے تھے، اسی اثناء میں انہیں خبر دی گئی کہ ان کے رشتہ دار انہیں باہر پوچھتے ہیں۔ یہ رشتہ دار جن کا ذکر مقدس مرکز کی انجیل 6 باب کی 3 آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: کیا یہ وہ بڑھئی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی، اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اصل میں یہ خاندان رشتہ دار مسیح خداوند پر قابو پانے کی غرض سے نکلے تھے۔ مقدس مرکز کی انجیل 3 باب کی 21ویں آیت میں 20ویں اور 21ویں آیت میں ہمیں اس بات کا بیان ملتا ہے کہ وہ ایک گھر میں آئے اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے متعلقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے ارد گرد جمع لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کون ہے میری ماں اور میرے بھائی؟ یعنی وہ اپنے گرد جمع لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اور انہیں اپنے خاندان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے خاندان میں وہ لوگ شامل ہیں
جو خدا کی مرضی بجا لاتے ہیں، تابعداری کی زندگی گزارتے ہیں، پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف کلام کو سنتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کے لیے ایک مثالی نمونہ بنتے ہیں۔ مسیح خداوند یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل میرے ساتھ خون کے رشتے کی اصل علامت خدا کی اطاعت یعنی فرما برداری ہے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یسوع المسیح نہ صرف زمین پر اپنی بادشاہی قائم کر رہے تھے بلکہ وہ اپنا ایک نیا روحانی خاندان بھی قائم کر رہے تھے، ایک ایسا خاندان جس کی بنیاد خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہو، ایسا خاندان جو خون کے رشتوں سے بڑھ کر آپس کے پیار و محبت، یگانگت اور روحانی تشفی کی زندگی بسر کرے۔ مسیح میں میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آیا ہم صرف اپنے جسمانی بہن بھائیوں کو ہی اہمیت دیتے ہیں یا کہ مسیح میں ہم سب ایک خاندان کا حصہ ہیں، خدا کے کنبے میں شامل ہیں، یا ابھی ہمیں اس کنبے میں شامل ہونے کے لیے تابعداری، فرما برداری اور مسیح کے شاگرد بن کر اس کی بادشاہی میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، رحم دل خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی غور کریں اور مسیحی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو بے آسرا، بے سہارا نہ چھوڑیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، باہمی پیار اور محبت سے غیر اقوام کے لیے ایک مثالی زندگی بسر کریں، اور ابتدائی کلیسیا کی مانند ایک دوسرے کی ضروریات کو مل جل کر پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کلیسیا میں مضبوطی اور روحانی ترقی کا باعث بنیں۔ خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔